السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا وشے ہے، آج کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جس کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتیں کیسے گزارا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم بھی رمضان کی آخری راتیں یا رمضان کی آخری 10 راتیں یا یوں کہنے شب قدر کی راتیں ایسے ہی گزاریں۔ میرے بھائیو، تو ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 21 پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، آپ کا پوتر جیون، آپ کی پاکیزہ زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم ہر میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، رمضان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، شب قدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، کس طرح آپ گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی 2024 نمبر کی ہے، صحیح مسلم کی 1174 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث بیان کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، کہتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرا واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ میرے بھائیو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی جو بیوی ہیں، میرے بھائیو، ظاہر سی بات ہے، بیوی اپنے شوہر کی ہر حالت سے، ہر احوال سے واقف ہوتی ہیں، جانکاری رکھتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عشر، جب رمضان کی آخری 10 راتیں آ جاتی، 20واں رمضان آ جاتا، آخری عشرہ شروع ہو جاتا، تو کہتے ہیں شد مئزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو مضبوط باندھ لیتے۔ کیا مطلب میرے بھائیو؟ اپنی کمر کو کس لیتے، اپنی کمر کو کس لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر لیتے کہ زیادہ سے زیادہ ادھک تر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی پوجا اور اپاسنا کرنا ہے۔ واحیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرتے۔ کیا مطلب رات کو زندہ کرتے؟ رات کو بھی موت آتی ہے میرے بھائیو۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ سوتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات جاگے رہتے،
اللہ کے بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارتی. تو کیا جاگ کر یوں ہی فضول میں؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارے بہت سارے بھائی رات کو جاگتے تو ہیں شب قدر میں، مگر کرتے کیا ہیں؟ طرح طرح کے پکوان بنائیں گے، بریانی بنائیں گے، اور پھر کھانے پینے ہی میں، کھانا بنانا ہی میں وقت کو گزار دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون پر غور کریں، دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واحیا لیلا، پوری پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے، نوافل پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یاد رکھیں کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کی زندگی، آپ کا پوتر جیون، پاکیزہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ نے کہا ہے ہم ویسے ہی جیون بتائیں، زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رمضان کے آخری 10 راتوں میں خود جاگتے، نوافل پڑھتے، دعائیں کرتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے، وہیں پر کیا اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو محروم کر دیتے، سوئے رہنے دیتے؟ نہیں. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے، اللہ، اپنی اہل عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود جاگیں اور اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو جگائیں کہ جاگو، یہ رات قیمتی رات ہے، یہ ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کی عبادت اگر اللہ نے قبول کر لیا، شب قدر کی عبادت کو اللہ نے سویکار لیا، قبول کر لیا، تو 83 سال تک جتنی محنت کرو گے، جتنی عبادت کرو گے اللہ کی، اس سے کہیں زیادہ ثواب اور اجر اور پن ایک رات کی عبادت کو ملے گا. ایک رات کی عبادت کا اتنا ثواب، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، پن دے گا، ثواب دے گا. اللہ اکبر. یہ ہم اپنے بال بچوں میں کہیں اور ان کو جگائیں کہ نہیں آج نہیں سونا ہے. یہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں خاص کر کے جو طاق والی راتیں ہیں، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات، ان راتوں کو خاص طور پر جاگنا ہی جاگنا چاہیے. چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، جو 1913 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1913. تو ویسے تو ہم رمضان کی پوری 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی چاہتے ہوئے گزاریں. خاص کر کے یہ جو پھوٹ والی راتیں ہیں، طاق والی راتیں ہیں، ان راتوں میں تو یقیناً جاگے ہی ہم تہیا کر لیں کہ رات کو ہم جو جاگیں گے، دن میں ہم سونے کی کوشش کریں، تاکہ رات میں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، آپ کی زندگی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں کو گزارا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیو، رمضان کی آخری 10 راتیں جو شب قدر کی راتیں، اور یا 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں جو قدر والی راتیں لیلۃ القدر کہلاتی ہیں، ان راتوں کو آپ یوں ہی ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، کھانے پکانے میں، موبائل کا مس یوز کرنے میں، غلط استعمال کرنے میں، ساتھیوں کے ساتھ ہاں اور ہنسی مذاق کرنے میں. نہیں میرے بھائیو، اللہ سے خوف کھائیں. اور میرے بھائیو، یہ وقت ہے، یہ سمے کون سا چل رہا ہے تو آپ جانتے ہی ہیں، کورونا کال ہے، ہاں، اور اس قدر یہ بیماری بڑھ گئی ہے، یہ دوسرا ویو کہتے ہیں، یہ جو آیا ہے، اس قدر اموات ہو رہے ہیں، اتنے آدمی کی مرتیو ہو رہی ہے، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں کہ گن نہیں سکتے. میرے بھائیو، سارے ملک کا یہی حال ہے.
इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त में हमें तो ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकाव रखना चाहिए था, अल्लाह की तरफ खुद को झुकाना चाहिए था कि अल्लाह जो कुछ हमने गुनाह कर लिया अल्लाह, अब मैं कोई गुनाह ना करूंगा रब्बे जुल जलाल। इन बीमारियों से तू हमको बचा ले रब्बे जुल जलाल, ये आफत है, इन आफत से तू हमें सुरक्षा दे, हिफाजत कर रब्बे जुल जलाल। अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तेरा जो आदेश है, तेरा जो हुक्म है, तेरे नबी का जो फरमान है उसकी पाबंदी करूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा। अल्लाह तौबा, सच्ची तौबा कर रहा हूं रब्बे जुल जलाल, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अब कोई गलत काम ना करूंगा। तो इस तरह मेरे भाइयों, इन रातों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की भक्ति और तौबा इस्तिगफार होना चाहिए। वक्त को जाया और बर्बाद ना करें। और खास करके मेरे भाइयों, आप जागेंगे और जागते हुए जो रात का आखिरी हिस्सा है, उनमें तो और ज्यादा अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। आपको जो आवश्यकता है, जो जरूरतें हैं, उनको, उन जरूरियात को आप अल्लाह के सामने रखें, चूंकि जो हर रात को रब्बे जुल जलाल वल इकराम, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा जन्मदाता अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रात को, ये आखिरी आसमान जो हम लोग देखते हैं, समाए दुनिया, आखिरी आसमान जो हमें नजर आता है, अल्लाह तो सातों आसमान पर, अर्श पर है, लेकिन अल्लाह हर रात को, जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है, तो अल्लाह ताला आता है। हदीस आती है इस सिलसिले में, बुखारी की 1145 नंबर की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यनज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाए दुनिया। हर रात को अल्लाह ताला, हमारा रब, तशरीफ लाते हैं। कहाँ? आखिरी आसमान तक जो हम देखते हैं। हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का तिहाई हिस्सा, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, तो अल्लाह ताला आता है, आसमान से उतरता है। इससे ये भी प्रमाण मिला, ये भी दलील मिली कि अल्लाह कहां है मेरे भाइयों। कहां से उतरेगा? ऊपर से नहीं उतरेगा, अल्लाह आसमान से, सातों आसमान से, अर्श से उतर के कहां आते हैं? आखिरी आसमान पर। यनज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाए दुनिया हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर फयक़ूल, फिर अल्लाह कहता है मन यदऊनी फअस्तजीब लह, कौन है मुझसे प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला, मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। मन यसअलुनी फअतियह, कौन है मुझसे मांगने वाला, मैं उनको दे दूं। अल्लाह अकबर। मन यस्तगफिरुनी फअगफिर लह, कौन है मुझसे माफी चाहने वाला, मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उनके गुनाहों को क्षमा कर दूं, माफ कर दूं, बख्श दूं। अल्लाह अकबर। देख लिया मेरे भाइयों, इसलिए आप शब कदर की रात को ज़ाय न करें, बर्बाद न करें। इंडिया, नेपाल वगैरह में आज से शब कदर शुरू है। रात को ज़ाय न करें, बर्बाद न करें अल्लाह के लिए। सोना तो और भी दूसरी रातों में है, दिन में भी हम सो लेंगे, लेकिन रात का वक्त कीमती रात है, और ये भी रमजान के आखिरी अशरा चल रहा है। और फिर जहां हम दुआएं करेंगे, अपनी जरूरियात अल्लाह के सामने रखेंगे, गुनाहों से माफी चाहेंगे, वहीं पर एक जो दुआ साबित है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस दुआ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को सिखलाया करते थे। अल्लाह अकबर। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं शबे कदर को पालूं, लैलतुल कद्र हमें मिल जाए, तो मैं कौन सी दुआ पढ़ा करूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक बीवी को सिखलाया, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह, तू माफ करने वाला है, रब्बे जुल जलाल, तू माफी को पसंद करता है, माफ करना, इस अमल को अल्लाह तो पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, रब्बे जुल जलाल, ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे, अल्लाह तू हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे, हम तो गुनहगार हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, रब्बे जुल जलाल तू हमें माफ कर दे। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि जहां हम और भी दुआएं करें, वहीं पर ये दुआ याद कर लें, छोटी सी दुआ,
خود بھی یاد کریں، اپنی بیوی کو بھی یاد کروائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کریں کہ بیٹے یہ شب قدر کی دعا ہے، لیلۃ القدر کی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے क्षमा کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں، گھر میں بھی یاد کرائیں، اور جس طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جیون بتایا ہے آخری 10 راتوں میں رمضان کی، زندگی جس طرح آپ نے گزارا ہے ویسے ہی گزارنے کی اور راتوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان یا آنے والا رمضان کی شب قدر کی راتیں ہم کو مل پائے یا نہیں۔ منٹوں میں، سیکنڈوں میں لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ موت تو برحق ہے، موت آنی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس جگہ آ جائے، سعودیہ میں آ جائے، انڈیا میں آ جائے، نیپال میں آ جائے، کہاں آ جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت سے پہلے تیاری کر لے، اور تیاری کا بہترین موقع ہے رمضان، اور رمضان کی یہ شب قدر کی راتیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما لیں۔ بالکل جمع کریں، جس طرح آپ پونجیوں کو جمع، اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، روپے پیسے جمع کر کے گن کر کے رکھتے ہیں، ایسے نیکیوں کو خوب کمائیں۔ اور میرے بھائیوں، 83 سال جتنی آپ عبادت کر کے کمائیں گے، نیکیاں جمع کریں گے، اتنا تو آپ کو شب قدر کی عبادت کا اجر اور ثواب اور پن مل رہا ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ کا بڑا دیا اور احسان ہے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا دیا کیا ہے اپنے بندوں پر۔ ان میں سے ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کیا ہے، شب قدر عطا کیا ہے، جس کی اتنا بڑا ثواب ہے، جس عبادت کا اتنا بڑا اجر، کہ ہے تو ایک رات شب قدر کی، لیکن 5 طاق راتوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پوری 10 راتیں گزاریں، یا نہیں تو کم سے کم طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ضرور اللہ کی عبادت میں خوب پوری رات لگا دیں، مغرب کے بعد سے لے کر کے، جہاں آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، آپ نے تراویح وتر کے ساتھ بھی پڑھ لیا۔ ایک مسئلہ ہے میرے بھائیوں، سن لیں، آپ نے امام کے ساتھ وتر پڑھ لیا ہے، پھر بھی آپ 2 رکعت پر، اس کے بعد بھی رات کے 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، 2 بجے ہو، آپ 2 رکعت پر سلام پھیرتے جائیں، چاہے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، جتنا چاہیں آپ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت پر، 2 رکعت پر پڑھ کے جتنا چاہے آپ پڑھتے رہیں، البتہ وتر نہ پڑھیں، وتر تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے، یا اگر آپ نے امام کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے وتر نہیں پڑھا ہے، تو 2 رکعت پہ سلام پھیرتے جائیں، آپ 2 رکعت پر جتنا چاہیں، جتنی آپ عبادت کریں، سجدہ کریں، چونکہ سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، سجدے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی دعائیں کریں، لمبا سجدہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ان والدین کے لیے، اپنے ان ماں باپ کے لیے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے آپ دعائیں کریں، جنت کا سوال کریں، قبر کے عذاب سے بچانے کی دعا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ سب دعائیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں کہی گئی ہیں شب قدر کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کس طرح گزارا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں لیلۃ القدر اور شب قدر کے حوالے سے، ان ساری باتوں کو سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شب قدر کو جاگنے، اپنے بال بچوں کو جگانے، دعائیں کرنے، توبہ استغفار کرنے، اللہ سے معافی چاہنے، اللہ سے سوال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور جتنا چاہیں شیئر کریں. شیئر کرنے میں آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ آخر میں بار بار بھائیوں کو یاد دلا دیتا ہوں تاکہ آپ نے جو سنا ہے، جو فائدہ اٹھایا ہے، آپ کے دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کو اس کا اجر ملے، پنیہ ملے، ثواب ملے. وجزاکم اللہ خیرا.